بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین مومنات۔ حضرت ولی عصر عجل اللہ فرجہ الشریف، اللہ ہمیں ان کے دیدار نصیب کرے اور ان کی خدمت میں حاضری دے کے اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زمانے کے امام کی ولادت آپ سب کو مبارک ہو۔ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دین میں شعور اور بصیرت کے بغیر اگر دین کے نام پہ کچھ کیا جائے تو وہ الٹا کام بھی کر سکتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قسم ظاہری اسنان، عالم متحتک و جاہل متنسک۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری کمر دو لوگوں نے توڑی ہے۔ کمر توڑنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بالکل بیکار کر دینا، کمزور کرنا نہیں بلکہ بیکار کر دینا۔ دو لوگوں نے میری کمر توڑی ہے، ایک وہ جانکار جو جانتا ہے، علم والا ہے، عالم ہے، مسائل دین جانتا ہے، خمس واجب ہے، نماز واجب ہے، جھوٹ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بہت لاپرواہ ہے اور بالکل بے دینی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور دوسرا کون ہے؟ جس نے پیغمبر کی کمر توڑی، وہ بے دین نہیں ہے، وہ ہے کہ جو جانے بغیر دین کی راہ پہ چل پڑتا ہے، جو دیکھا اسے دین سمجھ کے اپنا لیا اور عبادت کرنے لگا، عبادت سمجھ کے کرنے لگا۔ وہ جاہل متنسک، وہ جاہل، وہ بے خبر جو عبادت کی راہ پہ چل پڑے۔ یعنی بے دین عالم بھی پیغمبر کو شکستہ کرتا ہے، ان کو کمزور کرتا ہے، اور دیندار جاہل بھی کمزور کرتا ہے۔ اللہ ہم دونوں کو اس سب سے باہر نکالے اور ہم میں سے ہر ایک کو عالم متدین متنسک بنائے، کہ ہم میں سے ہر ایک علم حاصل کرے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط، کیا دین ہے، کیا رسم، کیا عادت ہے، کیا عبادت، اور اس کے بعد فیصلہ لے کے آگے بڑھے۔ آج 14 شعبان ہے، 15 شعبان کی شب آنے والی ہے۔ ہم لوگ شب برات کہتے ہیں، یہ شب براعت ہے، گناہوں سے دوری اور برائیوں سے دوری کی شب۔ شب قدر کے بعد جن شبوں میں بہت اعمال بیان کیے گئے ہیں اور استغفار کا حکم دیا گیا، ان میں سے ایک شب یہ بھی ہے۔ یہ شب توبہ ہے، شب استغفار ہے، شب عبادت ہے، اور حضرت ولی عصر رضی اللہ فرجہ الشریف کی ولادت اسی شب کی صبح ہوئی ہے، جو حکومت ظلم و ستم، حکومت نہیں بلکہ ظلم و ستم کو زمین سے ناپید کریں گے اور عدل و انصاف اور امن کی حکومت قائم کریں گے۔ اس لیے ہمارے لیے بے انتہا خوشی کی شب بھی ہے۔ دو خوشیاں ہیں، ایک منتقم خون حسین اور حسین کے پیغام کو نافذ کرنے والا، جس کے لیے مولا حسین نے قربانی دی تھی، ظلم ختم کرنا، عدل و انصاف لانا، امن لانا، اسے مکمل کریں گے۔ اور زمانے میں پہلی مرتبہ پوری زمین پر وہ حکومت قائم ہوگی جہاں عدل و انصاف ہوگا۔ خوشی کی بات ہے، خوشی معصومین کی بچی ہوئی طینت سے ہم بنے ہیں، ان کی خوشی میں ہمیں خوش ہونا چاہیے اور ان کی غم میں ہمیں غمزدہ ہونا چاہیے نہیں بلکہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کی بچی ہوئی طینت سے بنے۔ لیکن ہر چیز کے اصول ہیں۔ خوشی کے اظہار کے لیے بہت طریقے ہیں، ان میں سے مثلا معانقہ، گلے ملنا، خوش ہونا، قصیدہ خوانی کرنا، ایک دوسرے کو مٹھائی کھلانا، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن چلیے کسی حد تک روشنی کرنا خوشی کا اظہار ہے، پٹاخے چھوڑنا، آتش بازی، یہ بھی خوشی کے اظہار کا طریقہ رہا ہے اور اب بھی ہے، لیکن یہ ہر وہ چیز جو خود اپنی جگہ جائز ہو لیکن حدوں سے بڑھ جائے تو ناجائز ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے پاس پٹاخے اتنا مہنگے ہو چکے ہیں، آتش بازی، ایک تو پٹاخے تکلیف دہ ہیں، میں یہیں پر عرض کر دوں کہ کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر دوسرے کو اس سے اذیت پہنچ رہی ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ اتنے پٹاخے چھوڑیں، اتنی آتش بازی چھوڑیں کہ فضا مسموم ہو جائے، جو پہلے سے بگڑی ہوئی ہے، سانس لینے میں زحمت ہے،
تو اللہ اس پر ناراضی ہونے والا نہیں. امام زمانہ تھوڑا بہت روشنی کر لے، چراغاں کر لے، چراغاں روشنی میں بھی بے حساب پیسے نہ خرچ کیے جائیں، بے حساب بجلی نہ خرچ کی جائے، اس لیے کہ اسی کا نام تبذیر ہے، بلا ضرورت خرچ کرنا. حیثیت سے زیادہ آتش بازی خرید کے لانا اور اسے خرید کے چھڑانا یہ بھی اسراف ہے. شریعت بہت معتدل مزاج کے پر عمل کی راہ دکھاتی ہے. تو ایک تو ہم آتش بازی میں قانون حکومت کے خلاف بھی ہے، انسانیت کے خلاف بھی ہے. اتنا شور، وائس پالوشن بھی صحیح نہیں ہے، جس سے کسی مخلوق خدا کو اذیت پہنچے، وہ کرنا صحیح نہیں ہے. پٹاخوں کا شور شادیوں میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، آج کی رات خوب شور ہوگا، یہ سوچے بغیر کتنے مریض ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے سونا چاہتے ہیں، کتنے پڑوسی ہیں جو اس خوشی میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں، انہیں ہم ستا رہے اور خود اپنی صحت بھی خراب کر رہے ہیں. ہمارے یہاں حلوہ کہاں سے آ گیا مجھے نہیں معلوم. آج حلوے کی نذر اور فاتحہ، اور اس میں ابھی مجھے معلوم ہوا، پتہ چلایا خواتین کی شریعت میں کوئی جناب حمزہ کی نذر بھی آج ہوتی ہے، اور جس کی موت ہو اس کا آج عرفہ بھی ہوتا. عرفہ کے لیے میں پہلے کہہ چکا ہوں کوئی چیز نہیں ہے. اب جناب حمزہ کی نذر کیوں ہوتی ہے میں نہیں جانتا. جناب حمزہ شہید ہوئے تھے احد میں، اور احد کا واقعہ شوال میں ہوا تھا. شعبان سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ اگر جناب حمزہ کی یاد کرنا ہے تو اس کی شہادت پہ یاد کیا جائے، یہ یقیناً یاد کرنا چاہیے. پھر جناب حمزہ کا حلوے سے کیا رابطہ ہے؟ ایک واقعہ جناب اویس قرنی کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے جو درست نہیں ہے، جو مزاج اسلامی کے خلاف ہے. وہ اویس جو اتنا اسلام سے واقف تھے کہ پیغمبر سے ملنے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ماں سے کہہ کے آئے تھے، ٹائم دے کے آئے تھے واپس آنے کا، حضور نہیں تھے تو بغیر ملے چلے گئے. اور اس کا شرف یہ ہوا کہ جب حضور آئے تو وہ کہا کہ میں یہاں خوشبو پا رہا ہوں. اتنا ان کو شرف ملا. جو اتنا بامعرفت ہے وہ نہیں کرنے والا، کہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ احد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے شہید ہونے اور گر جانے اور زخمی ہونے اور ٹوٹ جانے پر انہوں نے ایک دانت اکھاڑا اور پھر سوچا پتہ نہیں کون سا ٹوٹا تھا، دھیرے دھیرے سارے دانت اکھاڑ ڈالے. خلاف انسانیت بات ہے، خلاف فطرت بات ہے. اور اگر کسی کا جذباتیت اجازت بھی دے تو مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے کو ڈیمیج کیا جائے اس طرح سے. تو جس چیز کو بنیاد بنایا جا رہا ہے وہی بنیاد ہی روایات میں بھی نہیں ہے. اس طرح سے پتہ نہیں کہاں سے مضبوطی سے اس طرح بیان کیا جا رہا ہے. اب حلوہ اس سے جوڑا گیا کہ دانت ٹوٹے تو حلوہ کھائے گا. تو معاف کیجیے گا، جب آپ دانت نکلواتے ہیں تو حلوہ بھی نہیں کھاتے، آپ کو پتلی دلیا اور کھچڑی بتائی جاتی ہے. پھر اس میں اگربتیاں جلیں گی، لوبان پھونکا جائے گا، دھواں نکالا جائے گا، اسے متبرک سمجھا جائے گا. پھر بزرگوں کا فاتحہ آپ جب چاہیں کار خیر کر کے ایصال ثواب کریں. لیکن آج ہی کی تاریخ میں 14 کو سورج ڈوبنے سے پہلے مثلا یہ فاتحہ ہونا ہے. جو حضرات کر رہے ہیں ان سب سے جو بھی میری آواز سنتے ہیں، اہل علم ہوں یا اہل علم نہ ہوں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ اگر اس کا کوئی شرعی طور پر کہیں اشارہ بھی ملتا ہو تو ہمیں بتا دیں. اس لیے کہ آدمی جو کچھ کرتا ہے ثواب کے لیے ہمارے بنائے طریقوں سے تو ثواب نہیں حاصل ہونے والا ہے. کار خیر کرنا ہے. آپ حلوہ کھلانا ہی چاہتے ہیں تو حلوہ کیوں، برفی کیوں نہیں مثلاً. اور کچھ بھی تو نذر یا فاتحہ چیز ہمارے یہاں کیفیت ہے کہ کھانا اور دیجیے رکھ کے اور اس پر کھڑے ہو کے پڑھیں اور پھر متبرک بنا کے اسے کھائیں کھلائیں. یہ دو الگ الگ عمل ہیں. ایک تلاوت کر کے اس کا ثواب معصومین کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا یا اپنے بزرگوں کی روح کو تربیت کرنا، اور ایک معصومین علیہ السلام کی طرف سے کھانا مٹھائی جو چاہیں ہم کسی کو کھلانا. اور جب کسی کو کھلانا ہے تو پھر ضرورت مند ڈھونڈا جانا چاہیے. تعلقات نہیں، سیاسی ہیں، یہ لیڈر ہیں اس لیے ان کو فاتح میں نظر میں بلایا ہے، ان کو 40 جو ہمارے یہاں سب ہو رہا ضرورت مند تک پہنچانا چاہیے. نظر ہے تو ہم سوچیں کہ کھانا یا مٹھائی یا پھل جو چیز بھی ہم نے رکھی ہے، جبکہ آج ہری مٹھائی سبز دسترخوان ہے، اور آج سانپ پہ بھی سوار ہو کے 21 مارچ کو کوئی حضرت بھی تشریف لانے والے ہیں.
پتہ نہیں سانپ پر سنبھلیں گے کیسے، اور جو خود نہیں سنبھلیں گے تو پوری دنیا کیسے سنبھالیں گے۔ ابھی نوروز کے لیے لوگ پوچھنا شروع کریں گے تحویل کس وقت ہے اور کیا اعمال ہے اور کیا کیا ہے۔ خیر نہ جانے کتنی باتیں میں کہوں گا، مجھے پتہ ہے اس کے بعد سوشل میڈیا پر لگو باتیں بھی ہوں گی، لیکن کم سے کم ذہنوں میں ایک سوال تو پیدا ہو۔ سوال پیدا ہوگا تو جواب ذہن ڈھونڈیں گے اور دھیرے دھیرے بصیرت آئے گی۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ العامل علی غیر البصیرہ کالسائر الی السراب لا تزید صورت سیرہ الا بعدا۔ جو بے سمجھے بوجھے کسی بھی ڈھرے پہ چل پڑتا ہے، جو کرتے دیکھا کرنے لگے، دھاگے باندھتے دیکھا دھاگے باندھنے لگے، دوپٹے باندھتے دیکھا دوپٹے باندھنے لگے، لڈو چڑھاتے دیکھا لڈو چڑھانے لگے، مجسمے بنا کے چڑھاتے دیکھا وہ بھی جو کرنے لگے دیکھ کے، تو امام فرماتے ہیں کہ بے سمجھے بوجھے ہر چیز کو دین سمجھ کے اس کے پیچھے چل پڑنے والا اور اسے کر ڈالنے والا بالکل اس طرح ہے جو ریگستان میں چمکتی ریت کو پانی سمجھ کے پیاسا ہو اور اس کی طرف دوڑے۔ جتنا دوڑے گا، دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ منزل سے دور ہوگا اور دوسری روایت میں اتنی اس کی پیاس بڑھے گی، پانی تو اسے نہیں ملے گا۔ لہذا خدا کے لیے یہ سب رسومات پہ ذرا توجہ دیجیے، اس میں دین کہاں ہے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں جو حضرات عیسیٰ صاحب کے لیے حلوہ آج پکوا کے فاتحہ کروا رہے ہیں یا نذر کروا رہے ہیں، فاتحہ میں بھی پہلے معصومین خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، کیا انہوں نے خمس نکالا ہے؟ کیا جو آج جو بھی خرچ کریں گے آتش بازی کسی چیز پہ اس کا خمس دیا ہے؟ امام ہی کا حق ہے، اس میں سے دیا ہے۔ امام کی اولاد جو غریب ہو سید، اس کا حق ہے، میں حقدار نہیں ہوں۔ یہ بھی کہا جاتا نا مولوی خمس اس لیے پڑھتے ہیں کہ خود کھاتے ہیں، الحمدللہ میرے لیے حرام ہے کہ میں سہم سادات لوں، اللہ نے مجھے ممبر حسین سے اتنی روزی دے رکھی، اور سہم امام بھی نہیں کھاتا ہوں الحمدللہ۔ میرے بانمو مولانا غلام اسکر اللہ مقامہ نے مجھے جب مدرسوں میں تعلیم پڑھایا اس کے کھانے کے پیسے دیے ہیں، صرف جتنے دن میں قوم میں رہا ہوں اتنے دن مجھے سہم امام لینا پڑا ہے اپنی زندگی چلانے کے لیے، اس سے پہلے اس کے بعد الحمدللہ نہ سہم امام لیا نہ سہم سادات۔ یہ میں اپنی بخان کے لیے نہیں عرض کر رہا، لیکن دماغوں میں جو غلط فہمیاں انہیں دور کرنا چاہتا ہوں۔ اور آج بھی الحمدللہ الزامات بہت لگتے ہیں، تنظیم مکاتب کا 2 لاکھ روپیے ماہانہ روزانہ سے زیادہ خرچ ہے، 7-8 کروڑ ہاتھوں سے آ کے گزرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں بارگاہ الہی میں حساب دینے کے لیے تیار ہوں، مومنین کو تو حساب پیش ہی کرتا رہتا ہوں، اور انشاءاللہ ادھر سے ادھر کچھ نہ لگا ہوگا، ادھر سے ادھر گیا ہوگا۔ میری بات آ گئی ہے اس لیے میں کہہ دی، یہ باتیں بہت کہی جاتی ہیں تنظیم مکاتب میں جو ہم خدمت گزاران مجلس انتظام کے صدر نائب صدر سیکریٹری وغیرہ، ان کی کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ ہمیں روزے امام حسین سے، ممبر امام حسین سے، مجلس حسین سے اتنی روزی ملتی ہے کہ ہم اس میں باعزت زندگی بسر کرتے ہیں، نہ ہمیں زکوٰۃ کی ضرورت ہے نہ خمس کی۔ کہا جاتا ہے ہم لوگوں گھروں تک کو کہ زکوٰۃ ہاؤس بنا ہے اور بیواؤں کا حصہ لا کے کھا گئے۔ خیر میں پوچھتا ہوں ان تمام مومنین مومنات سے جو حلوہ پوری جو بھی کر رہے ہیں، آتش بازی جو بھی کر رہے ہیں، اس پیسے میں کیا امام کا حق تو نہیں ہے؟ فدق غاصب پر لعنت کرنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ جو آپ مٹھائی دے رہے ہیں اس میں امام کا حق تو نہیں ہے؟ سید کسی غریب سید کا حق تو نہیں ہے؟ کیا امام زمانہ قبول کریں گے؟ کیا معصومین قبول کریں گے؟ وہ حرام قبول کرتے تھے، ان کے پاس تحفوں میں آتا تھا تو وہ نکال کے رکھ دیتے تھے کہ یہ نہیں لیں گے ہم، یہ حرام ہے، اس میں حرام ملا ہوا ہے۔ تو ہمیں سب کو سوچنا چاہیے۔ پھر ایصال ثواب کرنے والوں سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جن مرحومین کے لیے آپ آج مستحب اپنے خیال میں کام کر کے ایصال ثواب کر رہے ہیں، کیا انہوں نے واجبات ادا کیے تھے اپنے سارے؟ الحمدللہ انشاءاللہ کیے ہوں گے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ نمازیں چھوٹی تو ادا کرا دیں، روزہ نہیں رکھ پائے تھے تو رکھوا دیں؟ کتنے ہیں ماشاءاللہ حیثیت والے حج کے بغیر چلے گئے، ان کا حج کسی نے کروایا ہے؟ کرواتے ہیں، لیکن کیا آپ سب لوگ جتنے لوگ شب برات میں اس فاتحہ اور ایصال ثواب سب کر رہے ہیں، ان سب سے مجھے یہ کہنا ہے کہ ذرا غور کر لیجئے، جن مرحومین کو آپ حلوہ اور ان سب چیزوں کو آپ بھیج رہے ہیں، کہیں وہ روٹی کے بھوکے تو نہیں ہیں خدا نہ کرے، یعنی کہیں انہیں کوئی سزا تو نہیں مل رہی، کہیں انہیں نماز چھوڑنے کی سزا تو نہیں مل رہی، کہیں انہیں روزہ نہ رکھنے کی سزا تو نہیں مل رہی، کہیں انہیں خمس زکوٰۃ نہ دینے کے نتیجے میں صاحب بچوں کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کے لیے توبہ کیجیے، ان کے لیے استغفار کیجیے، ان کے پہلے واجبات ادا کیجیے، سب ان کاموں کی کیجیے۔ راتوں میں قبرستان پہ جاتے ہیں، جائیے۔ میں کوئی خاص آج کی تاریخ اس کے لیے کہیں روایت میں وارد نہیں ہوئی ہے، ایک تاریخ آپ معین کر لیتے ہیں، اچھی بات ہے کہ کم سے کم سال میں ایک بار اس بہانے چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں شمع جلانا، قبروں کے اوپر وہاں پھول چڑھانا، وہاں جا کے بھیڑ لگانا، اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے، سب آپ کی ذاتی
عادتیں ہیں اور رسمیں ہیں جن کو آپ مذہب سمجھ رہے ہیں. خدا کے لیے اپنی عبادت کو عادت نہ بنائیے، فطرت کو رسم نہ بنائیے. حکم خدا کے مقابلے میں اتنی شریعت نہ گڑھ لیجئے جو گڑھ لی گئی ہے، اس پر عمل نہ کیجئے کہ اصل شریعت رہ جائے. واجبات چھوٹتے رہیں اور مستحبات بھی چھوٹتے رہیں اور رسمیں ہوتی رہیں اور حرام بھی ہوتا رہے اور مکروہ بھی ہوتا رہے اور ہم سمجھیں کہ ہم دین کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں بہت طلب باتیں ہیں، لیکن جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے، اللہ بھی راضی نہیں ہوتا، لوگ بھی راضی نہیں ہوتے. جو اللہ کی رضا کے لیے قدم بڑھائے، مالک وعدہ کرتا ہے کہ لوگوں کو بھی ناراض نہیں کرے گا. مالک راضی رہے آپ سے بھی، ہم سے بھی. ہم سب کو ہر وقت یہی دیکھنا چاہیے، ہر حکم سے، ہر قدم سے پہلے، ہر فکر سے پہلے، ہر سوچ سے پہلے، ہر عمل سے پہلے کہ حکم دین کیا ہے، حکم خدا کیا ہے، مولا علی کی پسند کیا ہے، امام زمانہ کی چاہت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، ائمہ کی سیرت کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے. اللہ ہم کو، آپ کو سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں احکام دین کو سمجھیں، شریعت کو پہچانیں، رسم و رواج سے خود کو الگ کریں، اصل شریعت تک خود کو پہنچائیں اور زمانے کے امام کے آنے کے حالات فراہم کریں. روایات میں ہے کہ امام آئیں گے، اور جب شریعت پیغمبر گرامی ہے وہی نافذ کریں گے، کوئی الگ سے شریعت نہیں لائیں گے، تو لوگ کہیں گے کہ اے فرزند زہرا، آپ تو نیا دین لے کے آئے ہیں. یعنی ہم نے اس دین کو اتنا بدلا ہے کہ ہمیں اصلی دین نیا دین لگے گا. خدا کے لیے جاگیے، خدا کے لیے چوکیے، اپنے کو بدلیے، زمانے کے امام کے آنے کا انتظام کیجیے. ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ ہو، بصیرت ہو، سمجھداری ہو، دشمن شناسی ہو، ہم ہر طرح سے ایک ہوں، ہمارے دلوں سے کینہ صاف ہو. میں یہی پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک تجھے آج کی شب میں جو مولود آنے والا ہے اس کا واسطہ ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت اور مودت اور ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھیں. کینوں سے دلوں کو پاک کر دے، دوریاں گھٹا دے، بدگمانیاں ختم کر دے، اور ہم سب کو امام زمانہ کے ظہور کی حالات فراہم کرنے میں اپنی ڈیوٹی کا ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما اور ان کی زیارت نصیب فرما، ان کی ناصروں میں شمار فرما. اگر قبروں میں چلے جائیں تو ہمیں ان میں قرار دے جنہیں زندہ کر کے واپس لا کے تو امام کے ساتھ حق کے قیام کے لیے جہاد میں شامل کرے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برحمتك يا أرحم الراحمين.